جان پہچان والی کتاب کے اندر ہم نے پچھلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 10 کی ریڈنگ ہم نے کر لی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 10 کے کوشچن آنسر کو دیکھیں گے اور ان کے معنی کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں پڑھاؤں گا، آپ کو یاد کرنا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معنی یاد کیجیے۔ ترکیب، ترکیب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ مصیبت، مصیبت کا مطلب ہوتا ہے پریشانی۔ دلکش، دلکش کا مطلب ہوتا ہے دل کو اچھا لگنے والا۔ قبول، قبول کا مطلب ہوتا ہے ماننا۔ عنایت کرنا، عنایت کرنا کا مطلب ہوتا ہے دینا۔ غار مطلب کھو، ٹھیک ہے۔ آئیے غور کیجیے، تو اس پر غور کرنا ہے، بس آپ کو نیچے سوال جواب کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پڑھ لیں۔ چلیے میں پڑھا دیتا ہوں۔ وعدہ ہمیشہ پورا کرنا چاہیے، وعدہ خلافی کا انجام اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک ہدایت ہے، یہ آپ کو سمجھایا گیا۔ چلیے سوچیں اور بتائیں، یہ سوال جواب ہے۔ چلیے میں نے پرنٹ نکال رکھا ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، لوگ چوہوں کی شرارت سے کیوں تنگ آ گئے تھے؟ جواب ہے، لوگ اس لیے چوہوں کی شرارت سے تنگ آ گئے تھے کہ وہ ان سے اپنا اناج، روئی، کپڑے غرض کے پالنے میں سوئے ہوئے اپنے بچے بھی محفوظ نہیں رکھ پا رہے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، چوہوں کو بھگانے کے لیے کون سی ترکیب نکالی گئی؟ جواب پڑھتے ہیں، چوہوں کو بھگانے کے لیے کوئی ترکیب کارگر ثابت نہ ہو رہی تھی۔ بالآخر ایک بانسری والے نے 1000 گلڈر کے عوض چوہے بھگانے کا دعویٰ کیا۔ دیکھو عوض، اسے عوض مت پڑھنا۔ بہت سے جو بچے ہیں جو میرے پاس ٹیوشن لیتے ہیں تو اس کو عوض پڑھ دیتے ہیں، تو عین و پیش او زاد اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ عوض نہیں ہے، یہ عوض ہے۔ عوض کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، ٹھیک ہے، یہ آپ دھیان دیں، عوض۔ چلیے سوال نمبر یہاں پر 3 ہے، بانسری والے نے چوہوں کو بھگانے کے لیے کون سی شرط رکھی؟ جواب ہے، بانسری والے نے یہ شرط رکھی کہ وہ ان چوہوں کو بھگائے گا، بدلے میں اسے نہ کم نہ زیادہ پورے 1000 گلڈر چاہیے ہوں گے۔ سوال نمبر یہاں پر 4 ہے، بانسری والے نے وعدہ پورا نہ ہونے پر کیا کیا؟ جواب ہے، بانسری والے نے وعدے خلافی کی صورت میں بانسری بجائی تو شہر کے تمام لوگوں کے بچے اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ شہر سے باہر ان کو ایک غار میں لے کر چلا گیا۔ یہ ہم نے سوال جواب پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نیچے آتے ہیں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ یہ لفظ ہے، ان سے ہمیں جملے بنانے ہیں، تو چلیے بناتے ہیں۔ پہلا ہے شرارت، احمد کو ایک شرارت سوجھی۔ برداشت، درد کی شدت اس کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ ترکیب، اس کھانے کی ترکیب تو بہت آسان ہے۔ غار، بانسری والا سب بچوں کو ایک غار میں لے گیا۔ وعدہ، وعدہ خلافی بری عادت ہے۔ قبول، مجھے آپ کا ہر حکم قبول ہے۔ رقم، آپ نے یہ گھر کتنی رقم میں خریدا؟ حیرانی، اچانک سے اپنی پسندیدہ چیز سامنے پا کر اسے حیرانی ہوئی۔ کمال، بانسری والے نے چوہے بھگا کر کمال کر دکھایا۔ ان کے جملے ہم نے بنا دیے، اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہوں کو بھریے۔ یہ میں نے نمبر ڈال دیا ہے، یہ لفظ ہے اور یہاں پر خالی جگہ بھرنا ہے۔ اگر آپ نے چیپٹر صحیح طریقے سے اچھے سے سمجھ کر
پڑھے ہوں گے تو آپ یہاں پر بھر دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے نمبر 1، یہ پالنے میں سوئے ہوئے بچوں کو بھی یہاں پر آئے گا کاٹ، ٹھیک ہے، کاٹ کھاتے ہیں۔ نمبر 2 ہے اسی وقت بانسری کی، یہاں پر آئے گا میٹھی، اسی وقت بانسری کی میٹھی آواز سنائی دی۔ نمبر 3 ہے بانسری والا، یعنی نمبر 3 یہاں جائے گا، ٹھیک ہے، بانسری والا سڑک پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے شکریہ بھائیو، آخر یہ آفت ٹل ہی گئی۔ نمبر 5 ہے سارے شہر میں صرف ایک ہی بچہ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ لگا دیں نمبر 1 میں آئے گا یہ، اور نمبر 2 میں یہ آئے گا، نمبر 3 میں یہ، نمبر 4 میں یہ، نمبر 5 میں یہ۔ اب نیچے لکھا ہوا ہے عملی کام، اس ڈرامے کا خلاصہ لکھیے۔ تو چلیے آپ کو خلاصہ پڑھا دیتا ہوں۔ دیکھو ڈرامے کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ بانسری والا سبق صنف کے اعتبار سے ڈرامہ ہے جس کو جرمن کہانی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا مقام جرمنی اور منظر میں شہر کے میئر کے دفتر کا کمرہ ہے۔ شہر میں سب لوگ پریشان ہوتے ہیں اور باری باری اپنا مسئلہ میئر کے دفتر میں لا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگ شہر میں چوہوں کی بہتات سے تنگ آ چکے تھے۔ یہاں پر ایک لفظ آپ دیکھ رہے ہیں بہتات، یہ یہاں پر یہ دیکھیے، میں انڈر لائن کر دیتا ہوں، بہتات۔ یہاں پر بہتات یہ لفظ کون سا ہے؟ یہ نہ اردو ہے نہ عربی ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ یہ بہتات لفظ جو ہے یہ سنسکرت لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سنسکرت لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز بڑھ جانا، یعنی کسی وستو کی ادھک ماترا، بھرمار۔ تو یہاں پر چوہوں کی کیا ہے؟ بھرمار، چوہوں کی بھرمار سے تنگ آ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ بہتات کا مطلب کیا بنا؟ بھرمار۔ اور بھی اس کے معنی ہے کسی وستو کی ادھک ماترا میں اپلبدھ ہونا، یہ بھی ایک معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتات یہ ایک سنسکرت لفظ ہے۔ چلیے پڑھتے دوبارہ سے یہاں سے۔ شہر میں چوہوں کی بہتات سے تنگ آ چکے تھے کیونکہ وہ ان سے اپنا اناج، روئی، کپڑے غرض کے پالنے میں سوئے ہوئے اپنے بچے بھی محفوظ نہیں رکھ پا رہے تھے۔ یہ چوہے بہت ڈھیٹ تھے، انہیں کسی بلی یا کتے کا بھی خوف نہ تھا۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے کوئی ترکیب کارگر ثابت نہ ہو رہی تھی۔ بالآخر ایک بانسری والا وہاں آ پہنچا اور اس نے منہ مانگے انعام کے عوض چوہے بھگانے کا دعویٰ کیا۔ میئر نے اسے کہا کہ اگر وہ اسے اس کی منہ مانگی رقم ادا کرے گا۔ بانسری والے نے 1000 گلڈر کے عوض چوہے بھگانے کا کہا، جبکہ میئر نے کہہ دیا کہ اگر وہ ان چوہوں سے جان چھڑاتا ہے تو ایک تو کیا وہ اسے 50,000 گلڈر کی رقم بھی دیں گے۔ بانسری والے نے جیسے ہی بانسری بجانا شروع کی تو شہر کے تمام گھروں سے چوہے نکل کر اس بانسری والے کے پیچھے شہر سے باہر تالاب کی طرف چل دیے۔ شہر کے تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو چوہوں سے جان چھوٹ جانے پر مبارکباد دینے لگے۔ ایسے میں علاقے کا میئر بھی وہاں آ پہنچا۔ بانسری والے نے جب اپنی انعامی رقم کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ اس کی ذرا سی بانسری بجانے کے وہ 1000 گلڈر کیوں لے گا؟ اس کے تو صرف 50 گلڈر ہی بنتے ہیں۔ یہ سن کر بانسری والے نے میئر سے کہا کہ اگر وہ
اس کی مطلوبہ کا مطلب ہوتا ہے جو مانگ کری تھی، یعنی جو اس نے پہلے مانگا تھا، مطلوبہ یعنی جو مانگ کری تھی وہ رقم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پڑھتے ہیں دوبارہ سے، مطلوبہ رقم ادا نہیں کرتا ہے تو ان کا انجام چوہوں والی آفت سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے۔ میر نے تب بھی انعامی رقم ادا نہ کی تو بانسری والا بانسری بجاتے ہوئے شہر کے باہر کی جانب چل دیا۔ جانب، دیکھو جانب ایک لفظ ہے یہاں پر، جانب کا مطلب ہے اور، یعنی کہ شہر کے باہر کی اور چل دیا، ٹھیک ہے۔ جانب یہ میں انڈر لائن کر دیتا ہوں، یہ دیکھو جانب یعنی کہ شہر کے باہر کی جانب، یعنی شہر کے باہر کی طرف چل دیا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، شہر کے باہر کی جانب چل دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے تمام لوگوں کے بچے اس کے پیچھے چل دیے۔ ان بچوں کے والدین ان کو پکارتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے مگر وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ یوں بانسری والا شہر سے باہر ان کو ایک غار میں لے کر چلا گیا۔ یہ میں نے آپ کو سبق کا خلاصہ پڑھا دیا، یعنی کہ اس ڈرامے کا خلاصہ پڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پیپر کے اندر، ایگزام کے اندر، امتحان کے اندر اس ڈرامے کا خلاصہ بھی لکھنے کو آ جائے گا، تو آپ لکھ دیں بنا بنا کر اپنے سمجھ سے، ٹھیک ہے۔ آپ یاد تو کر نہیں پائیں گے اتنا سارا، اگر یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ یاد نہیں کر پاتے ہیں، اگر آپ سمجھ کر بھی لکھ دیں گے تو آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا یہ اردو، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کو اس سے پہلے ایک کتاب پڑھنے کو کہوں گا، وہ 6 کتابیں ہوں گی، ٹھیک ہے، 5 یا 6 ہے شاید، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ اردو زبان کی پہلی سے لے کر 6 تک پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، اردو زبان کی پہلی سے 6 سے پہلے آپ کو اردو کا قاعدہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ریگولرلی پڑھتے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں کہ آپ صحیح طریقے سے اردو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے کہ یوٹیوب چینل ہے، یہاں پر اگر پلے لسٹ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر دیکھیں گے سب سے نیچے آئیں گے، دیکھو اردو کا قاعدہ، پہلا آپ کو یہ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے، اور لکھنا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد جو ہے، اس کے بعد یہ شروع کریں گے، کیا آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پر آئیں گے پہلے نیچے کی طرف، اردو زبان کی پہلی کتاب، ٹھیک ہے، یہ پڑھیں گے آپ۔ اسی طریقے سے اردو زبان کی دوسری، تیسری، چوتھی، اور یہاں پر 5ویں، اور یہاں پر آپ کے پاس 5 ہی کتابیں، 6 نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 کتاب کو پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے تو اردو کا کوئی سا بھی لفظ ہو آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے، یہ بات کی گارنٹی ہے، کیونکہ میرے پاس جو ہے بچے پڑھتے ہیں ٹیوشن، تو اس کے ساتھ ساتھ میں اردو کا قاعدہ ہی پڑھاتا ہوں، اردو زبان کی پہلی پڑھاتا ہوں ان کو، تاکہ یہ صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ 9ویں کلاس میں جا چکے ہیں لیکن انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں۔ اور آپ کو کم سے کم روز تو کم سے کم 4 پیج کی ریڈنگ تو کرنی ہے، ٹھیک ہے، 4 پیج کی ریڈنگ ضرور کرنی ہے، اردو پڑھتے پڑھتے ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے ملتے اگلی ویڈیو میں اگلے چیپٹر کے ساتھ، جو کہ ہمارا چیپٹر ہوگا چیپٹر نمبر 11، ٹھیک ہے، اسماعیل میرٹھی، ان کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ان کے یہ پویم یعنی کہ نظم کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے، ایک پودا اور گھاس۔ تو ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔